سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم حضرت قطب المشائخ نائب رسول فی الہند سلطان بحر بر خواجہ حاجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج ہم جو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس مرد کامل کے ساتھ نسبت محبت کے لیے ہمیں چنا دیا گیا ہے، وگرنہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ پاک مدن شریف گئے اور وہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا عرصہ ہوتا ہے تو لوگ نعرے لگاتے ہیں حق فرید یا فرید، بولو حق فرید، سارے بولو حق فرید یا فرید۔ تو ایک باعقیدہ عالم آئے اور انہوں نے آ کر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنے بڑے ولی کامل اور عالم بے بدر ہیں، آپ کی موجودگی میں لوگ غیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ ان کو منع بھی نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ یہ یہاں یا رحمان و یا رحیم کا ذکر کرے، یا ستار و یا غفار کا ذکر کرے، یا حنان و یا منان کا ذکر کرے، یا سمیع و یا بصیر کا ذکر کرے، لیکن یہ حق فرید یا فرید کا ذکر کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ سے باس پرس ہوگی کہ آپ کی موجودگی میں غیر اللہ کا ذکر ہوتا رہا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر فرمانے لگے، ارے نادان، تم تو غیر اللہ کا ذکر کہتا ہے، میں تو پاک وطن شریف میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ میں نے بابا فرید کی زندگی پڑھی، انہوں نے ساری زندگی رب کو یاد کیا، میں تو پاک وطن صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہوں اب رب فرید کو کس طرح یاد کرتا ہے، اب رب کس طرح یاد کرتا ہے فرید کو، جب لوگوں کی زبانوں پر حق فرید یا فرید کے نغمے سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، جس نے تجھے یاد کیا وہ قیامت تک اس کی یاد زندہ رکھتا۔ 750 سال گزر گئے خواجہ غریب نواز کو دنیا سے گئے ہوئے، بادشاہوں کے قصے مٹ گئے، سلاطین کے قصے مٹ گئے، حکمرانوں کے قصے مٹ گئے، جرنیلوں کے قصے مٹ گئے، لیکن درویشوں کا ذکر آج بھی جاری ہے قیامت تک۔ اور برے صغیر کے تمدن پر، کلچر کے اوپر، سیولائزیشن کے اوپر اتنے گہرے اثرات حضرت خواجہ غریب نواز نے مرتب کیے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند میں جس شخص نے بھی امیر خود کرمانی نے لکھا آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس خاندان سے اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک اسلام نہیں جائے گا۔ اور جتنا بھی آگے فیض پھیل رہا ہے خواجہ غریب نواز کا، آپ نے دیکھا ہر دور میں جو بادشاہ ہوتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر گدا بن کر حاضر دیتے۔ اور یہ میں حضور خواجہ غریب نواز کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کرنے سے قبل یہ عرض کروں کہ تصوف جو ہے یہ اسلام کی روح ہے، بولو اسلام کی روح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسجد کا نام غوث الاعظم کے نام ہے۔ افتتاح شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو عالم دین بھی ہیں اور ایک بہت بڑے صوفی بھی ہیں۔ میں نے محترم رضی نیازی صاحب کو ان کے ہمراہ دیکھا، بڑا ایک عجیب کیفیت تھی، انہیں آپ نے دائیں طرف آپ کو بٹھایا ہوا تھا اور 10-15-5 منٹ میں نے گفتگو کی، آپ تشریف فرما تھے رضی نیازی صاحب، تو ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمائی، دعا دی۔ یہ کسی کے بڑے پن کی علامت ہوتا ہے کہ آپ نے کسی شاگرد کو، طالب علم کو دیکھ کر جو ہے اس کے لیے دعائے خیر کہنا اور اس کے مقدر کی بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، کیونکہ ولی کامل کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ امر ہوا کرتا۔ تو میں اس کی کہا کہ تصوف جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تو 2 ذمہ داریاں دی، بولو کتنی؟ 2 ذمہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ البقرہ کے اندر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، یہ نبی لوگوں کو قرآن کی کتاب و حکمت، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد سنت، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں
پاک بھی کرتے، نگاہ نبوت سے دلوں کو پاک بھی کرتے ہیں۔ اب علم پوری دنیا میں اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی نے کہ ریولوشن نے پوری دنیا کو گلوبلائز کر دیا، اور علم سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سیٹلائٹ کی وجہ سے آپ کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، لیکن اس وقت تزکیہ نہیں ہو رہا۔ آج جو لیڈرشپ کی کمی ہے وہ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور تزکیہ تقریروں سے نہیں ہوتا، تزکیہ لیکچر کے ساتھ نہیں ہوتا، تزکیہ کتابوں سے نہیں ہوتا، تزکیہ سیمینارز اور کانفرنسوں سے نہیں ہوتا، تزکیہ ہوتا ہے نگاہ کے فیض سے، نگاہ کے فیض سے تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف معلم کائنات نہیں بنا کر بھیجا، میں نے مزکی بھی بنایا ہے کہ جو نبی کی بارگاہ میں آئے علم کی خیرات بھی ملے گی، اور نبی کی نگاہ نبوت کی فیض سے اس کا دل بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خرد شاہ صاحب تشریف فرمایا فارسی میں عقل کو کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اس وقت جتنی ڈیولپمنٹ ہے یہ عقل کی کرشمہ سازی ہے، یہ عقل کی جد و جہد اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ انسان کا چاند تک جانا یہ اس کی عقلی فتوحات کا نتیجہ ہے، مگر اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو جامع کمالات تھی، تو حضور کی ذات میں اللہ نے ساری صفات اور کمالات جمع کر دیے، پھر حضور کی امت میں آگے کلاسیفیکیشن ہوئی، مختلف ڈپارٹمنٹس بنے، جو قرآن کی تعلیم دینے والے مفسر کہلائے، حدیث کی تعلیم دینے والے محدث کہلائے، اور جن کو حضور کی بارگاہ سے یہ تزکیہ کا فیض ملا وہ حضور کی امت میں صوفی کہلائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی نگاہ نبوت سے دلوں کو پاک کر دینا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں کفر کے اندر بہت شدید تھا، اور میں نے ایک مرتبہ دوستوں کی مجلس میں یہ طے کیا کہ آج میں اس چراغ ہدایت کو بھول کر کے آؤں گا۔ رات کے پچھلے پہر خدا کا محبوب ہر میں کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور میں وہاں جاؤں گا اور اس شمع ہدایت کو بھول کر دوں گا۔ کہتے ہیں مجھے اس وقت تک پتہ نہ تھا وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ کہتے ہیں میں اپنی بغل کے اندر خنجر دبا کر کعبے کے اندر چلا گیا، اور میں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران آپ طواف کر رہے ہوں گے اور آپ کا چہرہ مبارک ادھر ہوگا، پشت میری طرف ہوگی، تو میں پیچھے سے رسول اللہ پر خنجر سے وار کروں گا اور اس شمع ہدایت کو گل کر دوں گا۔ لیکن کہتے ہیں حضور علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ اس گھیرے کے اوپر اس شکل پر میں اپنا کام کروں گا، لیکن حضور میرے پاس سے گزر کر آگے جانے کی بجائے میرے قریب آئے، اور میرے قریب آ کر حضور نے فرمایا تعالی یا فضالہ، فضالہ میرے قریب آؤ، کیا کمی آئے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا فضالہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کفر کی دلدل سے نکل کر ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے؟ فضالہ کہتے ہیں کہ زبان نبوت کے اندر اتنا جلال تھا میرے وجود پر کب کبھی تاری ہو گئی، خنجر نیچے گر گیا اور میں شرمندگی سے شرمور ہو کر جا رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے میرے سینے کے اوپر اس طرح دستے مبارک رکھا اور اتنا جملہ کہا اللہم اذہب غلہ من صدر فضالہ، اے اللہ فضالہ کے دل سے کفر کی سیاہی دھو ڈال۔ فضالہ کہتے ہیں کہ پھر کیا تھا، میرے دل سے کفر اور شرک کا اندھیرا چھٹ رہا تھا اور اسلام کا اجالا ہے۔ اور میں نے نبی کریم علیہ السلام کے دستے اقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ ہر نے کعبہ میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آیا تو راستے میں میری ایک دوست تھی، تو میں نے اپنی دوست سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج میں تجھے بہت بڑا سرپرائز دوں گا، آج انتظار کرو۔ وہ انتظار کر رہی تھی۔ جب میں اس کے مکان کے پاس سے گزرا وہ اپنی بالکونی پر آئی کہ فضالہ آ رہا ہے، ابھی ابھی مجھے بہت بڑی خبر دے گا۔ لیکن کہتے ہیں میں قریب آیا
اور میری نظر جھکی ہوئی تھی، میں جھکی ہوئی نظر سے جب اس کے مکان کے پاس سے گزرا، اس کی پیچھے سے آواز آئی، فضالہ کیا کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت نظر آ گیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جھکی ہوئی نگاہ سے کہا ہاں پہلے میں تیرے حسن کا دیوانہ تھا، آج سے جمال مصطفیٰ کا دیوانہ بن گیا۔ پہلے میں تیری زلف کا اسیر تھا، آج سے میں گیسپ مصطفیٰ کا اسیر ہو گیا ہوں۔ اب مجھے وہ حسین نظر آ گیا ہے جس نے دنیا کے تمام حسینوں کے حسن سے بے نیاز کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسکرا کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کے قلب کو پاک بھی کرتے ہیں، ان کے باطن کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ یقین جانیے یہ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، جو ہو لائبریریوں سے علم ملتا ہے، تزکیہ نہیں ملتا۔ تزکیہ جب بھی ملے گا محمد عربی کے کسی درویش کی بارگاہ سے ملے گا، کسی مرد کامل کی بارگاہ سے ملے گا، کسی ولی اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو جو صبح و شام حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ابو بکر و عمر، حضور ان کو یہ نہ فرماتے کہ میرے وصال کے بعد کرن کے علاقے میں میرے غلام کی بارگاہ میں جانا، جس نے بظاہر ایمان کی حالت میں ایک بار آئے، لیکن جو ہے حضور تشریف فرمانا تھے، والدہ کا حکم تھا واپس جلدی چلے آنا، فرمایا ان کے پاس جانا۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جا رہا، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ وہ صحابی نہ تھے، وہ عشق مصطفیٰ میں اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ وہ عاشق تھے، صوفی تھے، درویش تھے۔ ان کے پاس اس عمر کا بھیجا جس عمر کے بارے میں فرمایا لو کانا باقی نبیت لکانا عمر، اگر میرے پاس نبوت ختم نہ ہوتی تو آقا نے فرمایا عمر اللہ کا نبی بن میں آتا۔ اس عمر کو اور اس مولا علی کو کہا کہ تم دونوں چل کر میرے درویش کی بارگاہ میں جا کر میرا سلام پیش کرو اور اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر۔ اس سے یہ اشارہ مقصود تھا کہ جس کے غلام کی دعا سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے، اس آقا کی دعا کی کیفیت کیا ہو۔ اور یہ پھر حضرت عمر فاروق حج کے موقع پر آپ نے فرمایا کرن کے علاقے سے کوئی بندہ آیا، انہوں نے کہا جی ہاں آیا، کہا جی اس طرح کی نشانیاں بتائیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی حاجیوں کے اونٹ چلا رہے ہیں، حاجیوں کے اونٹ۔ حضرت عمر نے فرمایا علی چلو وہاں چلتے، جا کر پوچھا ما اسمہ کا، تمہارا نام کیا؟ کہا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ بولو اللہ کا بندہ۔ ہم اپنی جو ہے شناخت ابھارتے ہیں، اللہ کا ولی اپنی شناخت چھپاتا ہے۔ ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ جو زندگی میں چھپنے کی کوشش کرے پاک از لسان اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اور جو زندگی میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے پاک از لسان قیامت تک اللہ اس کو بندوں کے ذریعے چھاپتا رہتا ہے۔ آج 750 سال کے بعد بھی خواجہ غریب نواز کا امریکہ کی سرزمین پر ذکر خیر کل مکہ مسجد میں، آج غوث الاعظم مسجد میں، امریکہ کی تمام ریاستوں میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواجہ غریب نواز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر یود لاہ قبول، اس کی قبولیت میں اس طرح دلوں میں ڈال لیتا ہوں کہ فرش والے بھی ولی کا ذکر کرتے ہیں، فرش والے بھی ولی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پوچھا آپ کا نام نہیں بتایا، اپنا سب نام نہیں بتایا، کہا اسمی عبداللہ، میرا نام ہے اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت علی نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا نہیں، صحیح نام بتاؤ، ما اسموں کا نام کیا ہے، صحیح نام۔ کہا انا رائی کہتے ہیں بکریوں کے چرواہے کو، چاہے میں چرواہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا عمر آپ ہے جو یہ دیوانہ اس طرح کام نہیں آئے گا، میں پوچھتا ہوں اس سے۔ کہا تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ ماں نے نام کیا رکھا ہے؟ تو اس وقت پھر نام بتایا اویس بن عامر ماں نے نام رکھا ہے۔ کہا ہمیں محمد مصطفیٰ نے تمہارے پاس بھیجا، حضور کی امت کی بخشش کی دعا کر۔ تو وہ ایک درویش کے صوفی تھے، اگر وہ تصوف اسلام میں نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام
دن رات قرآن پڑھنے والوں کو، دن رات حدیث پڑھنے والوں کو، دن رات سنت سیکھنے والوں کو ایک درویش اور صوفی کے پاس نہ بھیجتے۔ حضور کا یہ بھیجنا اس بات کی علامت تھا کہ قرآن کا فیض اس وقت نصیب ہوتا ہے جب کسی کو تصوف کی لذت اور چاشنی بھی نصیب ہوتا ہے۔ وہ بلے شاہ نے کہا تھا بنا جاگ دودھ نہیں جمتے، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے، لال ہون کڑ کڑ کے، جتنا بھی دودھ کڑتا رہے اس وقت تک جمتا نہیں ہے جب تک جاگ نہ لگائی جائے، اور جب تک جاگ نہ لگائی جائے دودھ نہیں جمتا۔ کہا ایمان کا گلستان اس وقت تک بہار نہیں دیتا جب تک مرید کا ہاتھ کسی پیر کے ہاتھ میں